جب رب کریم کسی بندے کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ پل بھر میں فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ انسان یہ کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی زندگی کب اور کیسے بدل جائے، مگر جب کسی کی آزمائشوں کا وقت ختم ہونے لگتا ہے اور بہتری کی طرف سفر شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی شخص میں وہ 5 میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی سنورنے والی ہے۔ ان نشانیوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایک سوکھے، مرجھائے ہوئے درخت کو دوبارہ زندگی پاتے دیکھا ہے؟ وہی شاخیں جو کل تک بے جان تھیں آج سرسبز ہو کر ٹھنڈی چھاؤں اور مہک بکھیرتی ہیں۔ انسان کی زندگی کا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو دل کل غم میں ڈوبا تھا آج سکون کی خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے۔ جسے کل تک تنہائیاں ڈس رہی تھیں وہ آج رب کے کرم سے سجدہ شکر میں جھک چکا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک پل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ تقدیر کا اختیار صرف اسی رب کے ہاتھ میں ہے جو دلوں کی گہرائیاں جانتا ہے۔ دکھوں اور آزمائشوں کے پردے کے پیچھے وہ اپنے بندے کے لیے انعامات تیار کر رہا ہوتا ہے جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بدلاؤ کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، مگر جب یہ تبدیلی قریب آتی ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ نشانیاں اشارہ دیتی ہیں کہ اب حالات بدلنے والے ہیں، اب اندھیرے چھٹنے کو ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں، ان کا راز کیا ہے، جاننے کے لیے دل کو سنبھال کر رکھنا ہوگا، کیونکہ حقیقت بس کچھ ہی لمحوں کی دوری پر ہے۔ اچھے وقت کے آنے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ان لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتا ہے جو رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے، تعلقات یا دوستیاں بظاہر بہت قریبی اور قیمتی لگتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ آپ کی روحانی ترقی اور نصیب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال ہو اچانک زندگی سے ایسے رخصت ہو جاتا ہے، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جانے سے دل کو دکھ نہیں بلکہ عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کریم خاموشی سے آپ کی محفل کو پاک کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہ مقام عطا کرے جو آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، یعنی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب اللہ کسی انسان سے بچا لیتا ہے تو دراصل وہ تمہیں کسی بڑی آزمائش سے بچا رہا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی ہوا۔ ان کے اپنے بھائی جو سب سے قریب تھے ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے۔ اللہ نے ان کو الگ کیا تاکہ یوسف علیہ السلام کو عزت، سلطنت اور نبوت کی بلندی عطا ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں تنہائی بڑھتی محسوس ہو تو سمجھو اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ یہ جدائیاں، یہ خاموش فاصلے دراصل آپ کے نصیب کے نکھرنے کا پہلا اشارہ ہیں۔ اچھے وقت کے آنے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان بے اختیار تنہائی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور دنیاوی دلچسپیاں ایک ایک کر کے دل سے مٹنے لگتی ہیں۔ وہ چیزیں جن سے کبھی خوشی ملتی تھی اچانک بے رنگ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ رونقیں اور مشغلے جو کبھی زندگی کا مرکز تھے اب دل کو مزید خالی کر دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے بس چپ چاپ کہیں بیٹھا رہے، سوچے سمجھے اور اس سکوت میں کوئی ایسی ندا سنے جو اسے ایک نئی راہ دکھا دے۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے ایک نئے راستے، ایک نئے نصیب کی طرف۔ یہ تنہائی در حقیقت ایک روحانی تطہیر ہے۔ جب اللہ کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے دنیا کی چمک چھین لیتا ہے تاکہ وہ دنیا سے نہیں رب سے دل لگانے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں
سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارا دل تنہائی مانگنے لگے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنی خاص مجلس میں شامل کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محلوں میں سکون نہ ملا مگر جنگل کی تنہائی میں رب سے بات کی تو دل کو قرار نصیب ہوا۔ یہ تنہائی ایک ظاہری سناٹا ضرور ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ پردہ ہوتی ہے جس کے پیچھے اللہ آپ کی تقدیر کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو اپنا قرب دینا چاہے تو پہلے اس کے دل کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خاموشی میں وہ صدا سننے لگتا ہے جو صرف خاص بندوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ اچھے وقت کے آنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ دل میں بلا وجہ کی بے چینی اور اضطراب پیدا ہونے لگتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت جنم لینے لگتی ہے۔ نیند آتی نہیں، ہنسی بے اثر ہو جاتی ہے اور ہر طرف ایک انجانی بے قراری چھا جاتی ہے۔ انسان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ آخر دل کیوں بے چین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ ہے کہ اب رب کریم اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ یہ بے چینی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل اب دنیا سے نہیں رب سے جڑنے کو تیار ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ جب کچھ چھینتا ہے تو اس سے بہتر ضرور دیتا ہے، مگر وقت اپنے مقررہ لمحے پر ہی آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بے چینی سجدے میں لے جائے تو یہ رب کی طرف سے بلاوا ہے، انکار نہ کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی یہی کیفیت تھی۔ جب ان کا دل بے قرار ہوا تو وہی اضطراب انہیں روحانی بلندیوں کی طرف لے گیا۔ یہ بے چینی رب کا اشارہ ہے کہ وہ تمہیں قریب بلا رہا ہے۔ اگر دل مضطرب ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے۔ اچھے وقت کے آنے کی چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی دعاؤں میں غیر معمولی شدت آ جاتی ہے اور سجدے اشکوں سے بھیگنے لگتے ہیں۔ وہ دعائیں جو پہلے صرف الفاظ ہوا کرتی تھیں اب دل سے نکلنے والی صدائیں بن جاتی ہیں۔ وہ سجدے جو کبھی وقت کی مجبوری تھے اب دل کا سکون بن جاتے ہیں۔ طرف مائل ہونے لگے، آنکھیں خود بخود برسنے لگیں اور دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جائے کہ رب سے مانگا جائے تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کے ورق پلٹنے والا ہے۔ قرآن مجید میں رب کا وعدہ ہے اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 60۔ یہ وعدہ اس رب کا ہے جو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب کوئی بندہ رو کر مانگنے لگے تو سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے، کیونکہ وہ صرف اسی کو رلاتا ہے جسے نوازنا چاہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات تہجد میں اتنا روئے کہ سجدہ گاہ بھیگ گئی۔ پوچھا گیا، کیا کوئی غم ہے؟ فرمایا، نہیں، یہ غم کا خاتمہ ہے، یہ رب کی رحمت کی آمد ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے میری دعائیں لوٹ جاتی تھیں، پھر وہ دن بھی آیا جب زمین پر مانگا اور آسمان سے ملا۔ فرق صرف آنسو تھے۔ جب سجدے طویل ہو جائیں، دعائیں دل کو چیرنے لگیں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، بہت قریب۔ وہ کچھ ایسا عطا کرنے والا ہے جو زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ اچھے وقت کے آنے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں غیر معمولی برکت آنے لگتی ہے
اور قسمت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو وہ عام سے کام جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، انہی میں ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ انسان کو کامیابی، عزت اور سکون کے دروازوں تک لے جاتے ہیں۔ جو شخص سچ بولتا ہے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے لگتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے روزگار کے ان دیکھے راستے کھلنے لگتے ہیں، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کئی ایسے واقعات ہیں جہاں ایک چھوٹا سا عمل جنت کا ذریعہ بنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا، اللہ نے عزت فرمائی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن روزہ رکھا اور اللہ نے انہیں حکمت عطا کی۔ جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا رزق، مختصر دعا یا چھوٹا صدقہ برکت دینے لگا ہے تو جان لیں اب وقت قریب ہے۔ وہ دعائیں جو برسوں پہلے مانگی تھیں اب قبولیت کی دہلیز پر ہیں۔